آپ حجاب کے جس بھی درجے پہ ہوں، صرف سکارف لیں یا عبایا بھی لیں یا ساتھ میں نقاب بھی کریں، جو بھی کریں اس پہ قائم ہو جائیں، اس سے نیچے کبھی نہ جائیں، اور پھر اس کے لیے لڑنا پڑے تو لڑیں، مرنا پڑے تو مریں، مگر اس پہ سمجھوتا کبھی نہ کریں۔ مجھے نہیں معلوم کہ حجاب واجب ہے یا مستحب، میں بس یہ جانتی ہوں کہ یہ اللہ کو پسند ہے تو پھر یہ مجھے بھی پسند ہے۔ اب وہ سٹیج سے اتری تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا، اور گرے سکارف والی اور مرون سکارف والی دونوں خواتین متفق انداز میں مسکراتے ہوئے سر ہلا کر تالیاں بجا رہی تھیں، اور وہ بالکل چپ خاموش سی بیٹھی تھی، دل و دماغ تو جیسے بالکل خالی ہو گئے تھے۔ اور پھر جیسے وہ سیاہ عبایا والی ڈاکٹر شائستہ ہمدانی دروازے کی طرف بڑھی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ان کی جانب لپکی۔ میم، وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ان تک آئی۔ یس، وہ پلٹی اور ساتھ ہی وہ ایک ہاتھ میں اپنا فون پکڑے تیز تیز کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ میں بھی کرنا چاہتی ہوں نقاب، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی بات سمجھائے، مگر میں کیسے کروں؟ بہت آسان۔ ڈاکٹر شائستہ نے موبائل بیگ میں ڈالا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے سکارف کا سامنے کو گرا دایاں تکونا پلو اٹھایا۔ انہوں نے پہلے بائیں گال کے ساتھ سکارف کے ہولے میں اسے فکس کیا اور پھر کچھ حصہ دائیں گال کے اس طرف فکس کیا، یوں کہ اس کے چہرے کو ایک نفیس سے نقاب نے ڈھانپ دیا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ مسکرا کر کندھوں کو ذرا سی جنبش دے کر وہ موبائل نکالنے کے لیے پرس کھنگالتے ہوئے پلٹ گئی۔ اتنی سی بات تھی، وہ اپنی جگہ منجمد کھڑی رہ گئی۔ بس اتنی سی بات؟ اس کا سانس گھٹا، نہ دل تنگ ہوا اور نہ ہی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھایا، سب کچھ تو بالکل ویسا ہی تھا۔ تو بس اتنی سی بات؟ اناتولیا کے بازار میں چہل قدمی کرتے اور گورسل کی نشست سے کھڑکی کے باہر دیکھتے، سبانجی کے کیمپس میں واپس بس سے اترتے، ہر جگہ اس نے لوگوں کو، دیواروں کو اور مناظر کو کھوجنے کی کوشش کی اور سوچا کہ کیا کوئی فرق پڑا تھا، لیکن اسے احساس ہوا کہ سب ویسا ہی تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر شائستہ کا پہنایا گیا نقاب اب اتار سکتی، سو وہ استنبول میں اسی نقاب کے ساتھ لمحے بتاتی رہی، لیکن نہ تو کوئی گھٹن تھی اور نہ ہی کوئی تنگی تھی۔ انسان دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہ کہ رخسار، ناک، ٹھوڑی یا پیشانی سے۔ سن کے ڈھکے ہونے کے باوجود منظر تو وہی رہتا ہے نا، تو پھر کیسی پریشانی؟